بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک موچی کا ہے جب ایک غریب موچی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ملک بغداد میں ایک موچی رہا کرتا تھا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ اس نے روز ایک آنا جمع کیا کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اس دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ آخرکار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہو گئے جس سے اس نے سواری خریدی اور جانے کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو اس نے گاؤں والوں کو دعوت کے طور پر بلایا۔ اکثر ہوتا ہے جب کوئی بندہ حج پر جاتا ہے تو دوست احباب کو بلا کر وہ دعوت کرتا ہے۔ اس موچی نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب جب دعوت کھانے کے لیے آئے، انہوں نے کہا حج کے لیے جا رہے ہو؟ اور غریب موچی نے کہا جی ہاں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا تم ایک کام کرو۔ موچی نے کہا جی حضور، کیا کرنا ہے آپ بتائیے۔ عالم صاحب نے کہا تم جاتے جاتے پورے گاؤں والوں سے ایک کر کے معافی بھی مانگتے جانا۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ناراض ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے معافی تلافی کرنا۔ اس کے بعد موچی جب صبح اٹھا تو ایک کر کے سب کے دروازے پر گیا اور معافی مانگتے مانگتے وہ اپنی آبادی سے باہر ایک دروازے پر جا کر پہنچ گیا۔ اس نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ کون؟ غریب موچی نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ موچی نے کہا دراصل میں حج کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کبھی مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو یہ سن کر موچی کہنے لگا کیوں سارے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ تو خاتون نے کہا یہ نہ پوچھو، تمہارے سوال کا جواب مل گیا، بس چلے جاؤ۔ جب وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹا تو اسے اس مکان سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ واپس ان کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی میرے بھائی، تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے، ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے، بس اتنا سننا تھا۔ اس موچی کے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا۔ اس نے کہا تم کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتی ہو نا؟ خاتون نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا ہاں۔ موچی کہنے لگا جب تم مسلمان ہو تو پھر تمہاری ہماری شریعت الگ الگ نہیں ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس خاتون نے کہا تم یہ نہ پوچھو، بس یہاں سے چلے جا۔ اس نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے؟ وہ گوشت تمہارے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام کیوں ہے؟ خاتون کہنے لگی اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، جو گوشت میں پکا رہی ہوں یہ مردہ جانور کا ہے اور شریعت میں بلا عذر مردہ کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر بن آئے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت نے مردہ کو کھانے کی اجازت دے دی ہے۔ تب مردہ گوشت کھا سکتے ہیں جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ وہ آنے والے مسافر میرے گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، ہمارے کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا ہے۔ جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب انہیں کچھ نہ کھلاؤں گی تو یہ مر جائیں گی، تو پھر میں نے مجبوراً گھر سے باہر نکلی رزق کی تلاش میں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب ہمت نہیں ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں تاکہ پکا کر انہیں کھلا دوں اور ان کی جان کو بچا سکوں۔ جیسے ہی اس موچی نے یہ بات سنی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ واپس جانے لگا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی جب مدینے پہنچنا تو ہمارے نانا سے جا کر سلام کہہ دینا اور ساتھ ہی انہیں میرا حال بتا دینا۔ اس موچی نے جیسے ہی لفظ نانا سنا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مدینہ جانے کے لیے جتنے بھی پیسے جمع کیے تھے
جو سواری کا جانور تھا وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا اور سارا پیسہ لا کر اس کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا، بہن میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس عورت نے کہا، یہ کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی اپنے سفر حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں اور آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا، آپ تو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کی حج کا کیا ہوگا؟ موچی رو کر کہنے لگا، اگر آپ کو یوں روتا اور بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میں مدینہ منورے چلا بھی گیا تو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا، اس عورت کو بھوکا بلکتا چھوڑ کر یہاں میرے پاس آیا ہے، مجھے تیری اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر آپ بتائیں میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس موچی نے کہا، زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، آپ میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اگر آپ نے میرا تحفہ قبول کر لیا، یقیناً میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ بیوی کہنے لگی، سردار تم نے تو ستم کر دیا۔ اس نے کہا، کیوں؟ تو بیوی کہنے لگی، وہاں تو نصیب والے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا؟ محلے والوں کو جا کر اس عورت کی کہانی سنانا اسے اچھا نہ لگا۔ کیا گاؤں والوں کو یہ بتاتا کہ ایک عورت کو میں سارا مال دے کر آ گیا ہوں؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر اپنے گھر پر بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ تانے دیتے، کہتے تیرا باپ بڑا بیکار آدمی ہے۔ مدینہ منورہ جا رہا تھا، جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جاتے جاتے اس نے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ آتے جاتے تانا دیتے تو اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب تک لوگ حج کر کے گھر واپس نہیں آتے تب اس نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ پیارے دوستو، اسی سال خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی، ساتھیوں نے کہا، حضرت بازار سے کچھ سامان خرید لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کہنے لگے، جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے تو خرید لو، رات کعبے کے صحن میں بیٹھ کر گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ حرم شریف پر عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کا دوسرا پہر گزر گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی فرماتے ہیں، آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا، 2 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے کتنوں کو حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا، اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ دوسرے نے کہا، آخر اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا، ایک ایسا بھی حاجی ہے جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی کہ ایسا کون سا شخص ہے جو چل کر مدینہ منورہ تک نہیں آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہیں کیا، جو منع بھی نہیں گیا، نہ ہی وہ عرفات کیا ہے، اور بنا حج ادا کیے اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کو حج کے لیے قبول کر لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی فرماتے ہیں، میں اپنی جگہ سے اٹھا، فرشتوں کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا، مجھے اس کا پتہ بتاؤ، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، بغداد میں فلاں مقام پر ایک بستی ہے، وہاں پر وہ شخص رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قافلے والوں سے کہا، تم سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، بعد میں آؤں گا، میں اللہ کے ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر کیا اور بغداد پہنچ کر آپ نے اس بستی کو تلاش کیا جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا، لوگوں نے کہا، اس سے مل کر آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا، میں بس اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے، وہ بڑا بدبخت انسان ہے، آخر آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنا سنا تھا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے، لوگوں تم لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔
इसे गाली ना दो, इसे बुरा भला ना कहो। लोगों ने कहा, हजरत जी बात गाली की नहीं, वो इतना बदबख्त है जो मंजूरी के बाद भी हज करने के लिए नहीं गया। इसे आकर गाली ना दें तो इसे और क्या कहें। ख्वाजा साहब कहने लगे, तुम क्या समझते हो? पहले मुझे इसके घर का पता बताओ। तुम क्या जानो कि वो कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह इसके घर का पता पूछकर इसके दरवाजे पर आए। आपने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? आपने फरमाया, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज़ आई। उसने कहा, मोहतरम, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अगर दरवाज़ा खोलूँगा तो बस्ती वाले ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों को गाँव वाले गालियाँ तक देते हैं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने फरमाया, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी है। मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए हरम शरीफ से सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। इतना सुनना था कि मोची ने कहा, हजरत बस आपको आने की इजाज़त है, इसके अलावा अंदर और कोई नहीं आ सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अकेला ही अंदर आऊँगा, मेरे साथ और कोई नहीं आएगा। जैसे ही आपने ये कहा, इसने दरवाज़ा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ़ ले गए। इससे आप मिलना चाहते थे। वो कहने लगा, हजरत मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आप आखिर इतनी दूर से क्यों आए हैं? इतना सुनना था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ये अल्लाह के बंदे, मुझे बता तो सही कि तेरी ऐसी कौन सी नेकी है जो करके तो अपने घर में बैठा हुआ है, और तूने कौन सी ऐसी इबादत की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना सुनना था कि मोची की चीख निकल गई। रोकर कहने लगा, हजूर ऐसी बात फिर मत कहिएगा। आप भी तो गाँव वाले सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, और किसी को ये बात मालूम पड़ गई तो लोग मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। ख्वाजा बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सुन, मैं अपने कानों से ये सुना है, अल्लाह तबारक ताला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। इतना सुनना था कि मोची रो रो कर कह रहा था, हजूर आप यहाँ से वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को आप ये बात ना बताएं कि अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले 2 लाख हाजियों का हज को कबूल कर लिया। इसने कसम देकर आपको वहाँ से वापस जाने को कहा। इसके बाद इसने सोचा, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो इस हज के लिए गया भी नहीं, मेरे बदले में लाखों हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। अभी आंख का लगना था कि इसको ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। वो मोची हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उठकर बैठ गया, आपके कदमों को पकड़ लेता है और अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा एक गरीब औरत के कदमों पर लौटा दिया, और जब बख्तियारी काकी ने तुझे बताया, तुझे यकीन नहीं आया। यही वजह है कि मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि बख्तियारी काकी ने तुझे जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। अगरचे तू हज करने के लिए नहीं गया, लेकिन तूने अपने हज का सारा पैसा एक गरीब औरत की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तेरा ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तुझे बिन हज किए हज का सवाब दे दिया है, और तेरी इस नेकी की बरकत की तफैल अल्लाह ने इस साल हज अदा करने वाले तमाम यानी 2 लाख हाजियों के हज को भी कबूल फरमा लिया है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इस्लामिक वीडियो पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझते हुए आगे मुसलमान बहन भाइयों को शेयर करें, ताकि वो भी इससे सुनें और अपना ईमान को ताज़ा करें। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।